اللہ جو مختار انصاری صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا گیا، ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے، پروردگار ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، پروردگار ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے پروردگار، دنیا کی ایک ایک چیز تیری تعریف کرتی ہے پروردگار۔ اللہ تو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے، اللہ تو نے آسمان کو بنایا، تو نے زمین کو بنایا، تو خالق ہے۔ اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، پروردگار تو ان کا حساب کر لے۔ پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو مٹا لے۔ اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم تیرے قرآن کو اپنا لیں۔ اللہ ہم کو ہدایت توفیق دے کہ ہم تیرے حبیب کی سنت کو اپنا لیں۔ اللہ ہم کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہم ان چاروں خلفائے راشدین سے اہل بیت سے محبت کریں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ پروردگار، اللہ تجھے سرزمین ہند کے اولیاء اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے خواجہ ہند الولی کا واسطہ، پروردگار تجھے دلی کے 22 خواجہوں کا واسطہ، اللہ تجھے اورنگ آباد کی سرزمین پر وہ اولیاء اللہ کا واسطہ، حضرت مسافر شاہ صاحب کا واسطہ، اللہ تجھے واسطہ برہان الدین غریب کا واسطہ، اللہ تجھے سرزمین حیدرآباد کے اولیاء اللہ کا واسطہ۔ یا اللہ لاز رکھ لے ہماری، اللہ لوگ ہم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگار، اللہ لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ لوگ ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہ رہے ہیں، اللہ لوگ ہمارے حجابات کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تو زندہ رکھ ہم کو، اور طاقت کے ساتھ عزت کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں۔ اللہ لاز رکھ لے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے۔ اللہ ذلیل اور رسوائی سے ہم کو بچا لے۔ اللہ وہ مراد آباد کے سید ایس ٹی حسن کی لاز رکھ لے پروردگار۔ اللہ دنیا میں عزت دینے والے آپ ہیں، ذلت دینے والے آپ ہیں، اقتدار دینے والے آپ ہیں۔ اللہ ہماری لاز رکھ لے پروردگار ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اس ملک میں، یا اللہ اس ملک میں امن کو اور مضبوط کر دے۔ اللہ اس ملک میں غریبوں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں یتیموں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں بے سہارا غریبوں کی مدد فرما۔ اللہ اس ملک میں جو مذہب کی بنیاد پر جو لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے، اللہ اس ماہ مبارک میں ان کی رہائی عمل میں لا لے۔ جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو آخرین میں سب سے بدبخت کون ہے؟ حدیث نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ بتائیے، جو تم پر تلوار لے کر تمہارے سر پر وار کرے گا اور اس کے وار کرنے کے بعد تمہارے خون سے تمہاری گالی لال ہو جائے تو وہ بدبخت ہے۔ مجھے مذہب کا ذکر بھی مولانا نے اپنی بیان میں کیا۔ حضرت علی کے بارے میں میرے علی کو کئی حضرت علی کے حافظ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے اس لیے کیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عباس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے آنکھ کے دونوں بیچ میں پیشانی پر دکھاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو علی سے بڑی محبت ہے، مجھے علی سے بڑی محبت ہے، علی میرا دوست ہے، علی میرا دوست ہے، اور ہر انبیاء کی اولاد کے کچھ سے نہیں، میری اولاد علی کے کچھ سے نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کے بارے میں کہا کہ عبداللہ محدث سے دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ پڑھے،
تو مدارج النبوہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ فتح ہوا، مجھے رمضان مبارک مہینے کو فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کعبۃ اللہ میں جو کئی بت تھے اس کو صاف کر رہے تھے، تو سب سے بڑا بت حبیب اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آؤ جاؤ تو میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس بت کو صاف کرو. تو دلیل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کندھے مبارک پر کھڑے ہونا میں کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے کندھے مبارک پر کھڑے ہو جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں شیخ عبداللہ محمد دہلوی صاحب نے کبھی تم نبوت کے بٹن کو نہیں بتا سکتے، تم میرے کندھے پر کھڑے ہو کہ جو خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ امام الانبیاء کے کندھے پر کھڑے ہو کر اس بڑے خود کو کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بتاؤ ابھی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ غریب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو کے پاس دیکھ رہا ہوں. پھر جب وہ نیچے زمین پر آتے ہیں کہ عبداللہ محدث سے لکھتے ہیں زمین پہ آتے ہیں تو وہ اس پر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بولے اللہ کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تمہارے کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم کو اس اونچائی سے نیچے لانے والا جبرائیل علیہ السلام. یہ مقام ہے اپنی یاد رکھو. اور دنیا میں جس کسی کو ولایت ملی یہ خدا کی وجہ سے، کوئی ولی نہیں بنتا، کوئی قطب نہیں بنتا، کوئی ابدال نہیں بنتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کے بارے میں ان کے فضائل ہیں. 1900 کے دن بلکہ خارجی کی بڑے ملزم ہے. خارجی حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے غنیمت بانٹ رہے تھے لیکن تمیم کا ایک خارجی تھا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر نہیں بانٹتے. صحابہ کرام ناراض ہو کے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں چھوڑو اس کو. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جیسے تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ویسے ان کے دلوں سے نکل جاتا. ان کو جو لوگ دیکھیں گے وہ بولیں گے بڑے متقی ہے، یہ بڑے نمازی رہیں گے، بڑا تقویٰ دکھائیں گے، مگر دین کس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے نکل جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ایک متقی پرہیزگار لوگوں سے مقابلہ ہوگا، بلکہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا جو سردار ہوگا اس کا ایک ہاتھ دھوکا ہوگا، اس کے بعد ہو گیا اور پہنچ. اور جب خارجیوں سے جنگ ہوئی حضرت علی مقام جس مقام پر وہاں پر جنگ ہوئی، ایک صحابی رسول تھے، بولے کہ حضرت علی حق پر ہے تو میں ان کا ساتھ دوں گا ورنہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں. حضرت عبداللہ بن جندب نام تھا. ایک آ کر کسی نے کہا کہ خارجی فوج اس دریا کو پار کر چکی ہے، میرے خدا کہتے ہیں نہیں. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ خارجی فوج دریا کو پار کر کے بولے نہیں. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ دریا کو پار کر کے حضرت علی بولتے نہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی بولے چلو. اور جب جا کر دیکھتے فوج کو ہمت کرنی ہے اور پھر جو مقابلہ ہوتا ہے وہ خارجی جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. غریب ہوتے کاش سے تلاش کرو، تلاش کر کے نہیں. غریب ہوتے کہ میں پوچھا نہیں ہوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بتایا. ڈھونڈتے ہیں تو 40 لوگوں کی لاشوں خارجیوں کی لاش چلی گئی ہے، یہ بجلی کا کام نہیں کرتا. تو بہرحال اللہ کے حضرت علی کوفہ جاتے ہیں اور کوفہ جا کر خطبہ دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو غالب کرے گا، جب اللہ آپ کو غالب کرے گا. صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر خطبہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے
حضرت معاذ کو سب میں رکھتے حضرت معاذ کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قد میں چھوٹا ہوں عمر میں چھوٹا ہوں مگر آپ پشتی کرا کر دیتے کہ میں اپنے بھائی کو ہاتھ دوں گا دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جہاد سے محروم نہیں کیے تم مجھے محروم مت کرو تم زمین پر گر جاؤ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے در سے جہاد کے